پوائنٹ نمبر 4، 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 10 دسمبر 2011 کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی گفتگو، اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز، ای میلز ریسیو ہوئیں اور لوگوں نے ڈسکشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمدللہ۔ 99.9% لوگوں نے جو نیوٹرل تھے، باقی جن کے مفادات پر زد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینگ پھنسانے والا چکر، ایک آدھ کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمدللہ، کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگوں نے۔ اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بالکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ مجھے اس کتاب کا ایسا کوئی تعارف تھا۔ یہ الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے تحقیق کر کے نظریے کو سامنے رکھا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت، تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً 6 مہینے کے بعد جون 2012 میں پڑھی ہے۔ لیکچر تھا 10 دسمبر 2011 اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون 2012 میں۔ اور میں علا وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے، ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ مولانا مودودی ہیں اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت۔ جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی، آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں، خصوصاً صلاح الدین یوسف صاحب جو دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اہل حدیث کی فکر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل حدیث ایسے ہوں گے، بہرحال وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے۔ جس بےہودہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے، وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا معتقد ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے جس کا جواب اس طرح کا ادھورا ہے۔ جواب تو ہے نہیں تھا اس کتاب کا۔ اس کتاب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور 30 سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی۔ وہ کیا وجوہات تھیں؟ اب اس پر کوئی قلم اٹھاتا نہیں تھا۔ محدثین نے حدیثوں میں وہ چیزیں درج کر دی تھی، تاریخ میں درج کر دی تھی، لیکن ان کو ایک جگہ کمپائل کر کے امت کو حق بات بتانا یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے۔ تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا، اور آج جتنے لوگ مولانا مودودی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں کہ جن کو مولانا مودودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے۔ جس نے وہ کتاب ایمانداری کے ساتھ پڑھی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے انہوں نے۔ تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے، خلافت اور ملوکیت۔ اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے۔ اس پر اعتراض تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں، ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں جو مولانا مودودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیے تھے۔ حالانکہ جب اپنی یزیدیت پہ اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے سند واقعات اسی تاریخ سے نقل کرتے ہیں، اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو امیہ کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخ والا۔ تو میں نے یہ اعتراض اب قیامت تک کے لیے الحمدللہ ختم کر دیا، اللہ کا شکر ہے۔ بڑے بڑے علماء جو فضائل یزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے، وہ بھی الحمدللہ اس کا جواب دینے سے قاصر آ چکے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی، کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم سے مان لی جائیں اور یہ حدیثیں نہ مانی جائیں، یہ تو 2 نمبر پالیسی ہے نا۔ تو مولانا مودودی پر یہ اعتراض جو تھا کہ یہ تاریخ کے حوالے ہیں، تو میں نے الحمدللہ وہ 5B ریسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دے دیے۔ اب اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک، جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں منکرین حدیث ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ چند حدیثیں لیں۔